باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی آیت کریمہ میں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت جو پریشر تھا، جو وظیفے دی جا رہی تھیں، ان کا تذکرہ فرمایا گیا، اور پھر اس کا حل آپ کو کیا بتایا گیا؟ حل یہی بتایا گیا کہ الصلاۃ، نماز قائم۔ اس کے بعد بھی یہ ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہے، نماز جو ہے کہ آخری عمر میں تو آپ کی جس وقت آپ کی سورہ فتح میں آپ کی جو ہے وہ توبہ کے بارے میں بھی بتا دیا گیا تھا، آپ کی بخشش کے بارے میں بھی کنفرم کر دیا گیا تھا، پھر بھی آپ اتنی زیادہ جو ہے وہ عبادت کرتے، اتنی زیادہ جو ہے وہ کھڑے ہوتے نماز کے لیے کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہے متورم ہو جاتے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو سب سے افضل انسانوں میں سے افضل انسان ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کی بخشش کا وعدہ بھی ہے، تو پھر کیا؟ انہوں نے کیا کہا نا، کیا میں جو ہے وہ اللہ کا جو ہے وہ شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ اور پھر سورہ نساء میں ہم دیکھتے ہیں جب نماز کا تذکرہ ہوا تو سورہ نساء میں فرمایا گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ہم پر نماز جو ہے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ اب یہ وقت مقررہ ہمیں کیسے پتہ چلیں گے؟ پہلی آیت کریمہ میں سفر معراج پہ جیسے ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے آپ کی امت کے اوپر 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ اب ان آیات کریمہ میں ان 5 نمازوں کے اوقات کی تفصیل ہمیں بتائی گئی ہے کہ ان کا ٹائم جو ہے وہ کیسے ڈٹرمن کرنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ جو ہے وہ نماز ان اوقات میں پڑھائی، دو مرتبہ۔ میں دونوں اوقات کا تذکرہ کروں گا، جس سے جو ہمارے ذہن میں ایک ایمبیگوٹی ہے، وہ ایمبیگوٹی ہوتی ہے نارملی ظہر اور عصر کے ٹائم میں، کچھ جو ہے وہ اول وقت میں پڑھتے ہیں، کچھ دوم وقت میں پڑھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت میں پڑھائی، دوسری اس وقت میں پڑھائی۔ ہماری آسانی کے لیے اماموں نے جو ہے وہ اس نے وہ بھی ٹائم لے لیا، اس نے وہ بھی ٹائم لے لیا، تو بات جو ہے وہ کلیئرٹی کی طرف چلی گئی۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد میں اس کی ڈیٹیل پہ آتا ہوں۔ اقیم الصلاۃ، اقیم قائم کرنا، اقامت ان سے قائم کر رہا، الصلاۃ نماز کو، لدلوکا، لدلوکا یہاں پہ جو لام ہے یہ لام اللہ کے وزن کے اوپر آیا ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر۔ دلوکا، دلوکا کا معنی ہوتا ہے ڈلنا، زائل ہونا، غروب ہونا، کمی کی طرف جو ہے وہ چلے جانا۔ لدلوک الشمس سے، سورج کے زائل ہونے، زائل ہونے کا ٹائم کون سا ہے؟ یہ سورج جب نصف النہار پہ پہنچ جائے اور اس کے بعد جب وہ زائل ہونے لگے۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ بعض مفسرین نے اس کو مغرب بھی لیا ہے، لیکن زیادہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ جس وقت یہ زائل ہونے لگے، جس وقت کم ہونے لگے، اس وقت سے لے کے لدلوک الشمس سے، سورج کے زائل ہونے سے لے کر الا تک، غاسق اللیل، غاسق چھا جانا تاریکی، ہم کہتے نہیں غاسق اذا وقب، ہم سورہ فلق میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں چھا جانا تاریکی کا، الا غاسق اللیل، اور رات کی تاریکی تک، جب رات پوری طرح چھا جائے، جب شفق ختم ہو جائے، لالی ختم ہو جائے، اس وقت تک۔ وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، یہاں سے مراد فجر کی نماز لی گئی ہے۔ فجر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پو پھٹنا، کسی چیز کو پھاڑنا۔ جب پو پھٹتی ہے اس وقت کے ٹائم پہ نماز کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پہ ذکر کا لفظ یوز کیا، کہیں پہ جو ہے وہ حمد کا لفظ یوز کیا، کہیں تسبیح کا لفظ یوز کیا، تو یہ بھی اسی طرح ایک بات ہے۔ وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، فجر کا قرآن مینس نماز فجر، فجر کی نماز پڑھنا۔ انا، بے شک، قرآن الفجر، فجر کا قرآن، کانا، فجر کی نماز ہے، مشہودہ، مشہودہ، شاہدہ کیا ہوتا ہے؟ گواہی، مشہودہ مفعولن کے وزن کے اوپر۔ اس کے وقت ایک حدیث میں ہے کہ اس وقت جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ آنے والے آتے ہیں، جانے والے جاتے ہیں، تو فجر کا قرآن جو ہے وہ اس وقت حاضر کیا جاتا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود علم اپنا ہونے کے پوچھتے ہیں تو گیا تھا تو میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ ان کا نماز کی حال میں۔ یہ ایک عصر کا بارے میں کہا گیا اور ایک فجر کے بارے میں کہا گیا۔ اور جب تو آیا تو تب میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ وہ جی نماز کے۔ تو جو فجر کا قرآن ہے
इसी लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फजर की नमाज में लंबी किरत फरमाया करते थे, पहली रकत में लंबी, दूसरी में उससे छोटी। वमिनल लैल, और रात में, फतहज्जदा, हज्जदा का लफ्ज़ माना होता है बेदार होना, जागना। इसको वैसे सोना भी कहा गया, लेकिन जागना इसका माना है, बस जागो बही, और रात में जागना, नाफिलतन, नाफिला लफ्ज़ किससे है? नफल से। नफल का माना क्या होता है? जायद किसी चीज का होना, ये जायद है लका, आपके लिए, और रात का जागना आपके लिए जायद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तहज्जुद की नमाज, जब तक 5 नमाजें फर्ज नहीं हुई थी तब तक तहज्जुद भी फर्ज में थी, और फिर मैं डिटेल बताता हूं इसकी बाद में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये फर्ज रही और आप पढ़ते रहे। असा, असा का माना होता है मुमकिन है, उम्मीद है, शायद है, हो सकता है कि, आई ये कि, यब आसा का लफ्ज क्या है? बासा। बासा का माना क्या होता है? उठाना किसी चीज का, जैसे बास से नबी है कि नबी को जो है वो उठाना, हो सकता है कि उठाए आपको। रब्बो का, परवरदिगार आपका, मकामन, उस मकाम पर, महमूदा, महमूदा लफ्ज किससे है? हमद से। हमद का मफूल के वजन के ऊपर, जिसका माना क्या हुआ? तारीफ किया गया हुआ, सराहा गया हुआ, जो काबिल तारीफ था और उसकी तारीफ की गई। हो सकता है कि आपका रब आपको मुकाम महमूद पे मबूस फरमा दे, मुकाम मबूस के ऊपर जो है बिठा दे। अकिमिस्सलाति लिदलूक शम्स, नमाज कायम करो सूरज के गुरूब होने से लेकर रात की तारीकी तक। देखिए यहां पे 4 नमाजें हमारी कवर हो गई हैं। सूरज जब ढलना शुरू हुआ उससे लेकर रात की तारीकी कौन सी है? ईशा की नमाज तक। व कुरान अल फजर, यहां 5वीं जो है वो पूरी हो गई, और फजर का कुरान, फजर की नमाज। इन्ना कुरान अल फजर काना मशहूदा, बेशक फजर का कुरान जो है वो हाजिर किया जाता है, उस गवाही होती है। वमिनल लैल, और रात में, फतहज्जदा, बस जागा कर, इसके ऊपर, नाफिलतन, ज्यादती है, ज्यादा है, लका, आपके लिए, असाई यब असा का, हो सकता है कि मबूस कर दे आपको रब्बो का, परवरदिगार आपका, मकामन महमूदा, महमूद, हमद किए हुए मुकाम की तरफ। ये कौन सा मुकाम है? ये वो एक ही मुकाम है, काबिल शफात वाला मुकाम है, कि ये मुकाम जैसे हम रोज कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल कायमात आति मुहम्मदिनिल वसीलत वल फजीला, तो मोहम्मद को मुकाम महमूद के ऊपर जो है वो ले जा। जब मुकाम, इसके इस दुआ से ये साबित होता है कि कोई बुजुर्ग, कोई हस्ती अपने से कमतर लोगों को भी दुआ के लिए कह सकती है। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुकाम महमूद की दुआ करते हैं, उनके लिए वसीला और फजीलत की दुआ करते हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि कमतर लोगों की दुआएं भी बुजुर्गों के लिए, बरतर हस्तियों के लिए कबूल हो जाती हैं, कबूल। तो वो मकाम जिसके बारे में बताया गया कि शफात का मुकाम है, ये वो मकाम है जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाया कि जब रोज़े महशर का दिन होगा और तुम लोग जो हैं वो हिसाब का इंतजार कर रहे होंगे, हिसाब हो नहीं रहा होगा, सारे मिलके आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, लंबी हदीस है ये, आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम के अल्लाह तबारक व तआला से सिफारिश कर दीजिए हिसाब होना शुरू हो जाए। वो कहेंगे मैं तो गलती की थी, जन्नत से निकाला गया था, तुम इब्राहिम के पास जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मूसा, ईसा, सब साथ चलते चलते कहा जाएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फिर अल्लाह के अर्श के साथ जो है वो सजदे में गिर पड़ेंगे, और फिर उस वक्त कब तक गिरे रहेंगे ये अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानते हैं। क्या पढ़ेंगे, क्या मुनाजात करेंगे, क्या हमदाद करेंगे, ये अल्लाह सिखाएगा उनको, और फिर इरशाद होगा कि उठ मोहम्मद मांग, क्या मांगता है, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त फिर पूछ कहेंगे कि हिसाब शुरू करने की इजाजत दीजिए। और दूसरी वो मुकाम है जहां पे जब जहन्नमी जहन्नम में जल रहे होंगे, वो जहन्नमी जो मुसलमान होंगे, जो अपने गुनाहों की सबब होंगे, तो अल्लाह के नबी को जो है वो इज्जत अफजाई, उसके लिए जो है वो उनको मौका दिया जाएगा, और फिर उनकी सिफारिश पे जो है जहन्नम से लोग जो है वो निकाले जाएंगे। ये वो मुकाम है, ये सिर्फ एक ही शख्स को मुकाम मिलना है, और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हो सकता है कि मैं ही वो शख्स हूं जिसको ये मुकाम मिलना है। हो सकता है कि आपका रब आपको महमूद सराहे जाने मुकाम के ऊपर जो है वो बस करे, उठा दे। अब आ जाइए अक़ीमिस्सलाति लिदलूक़ि शम्स, नमाज कायम करें। पहली बात यह है कि ये नमाज के औकात में इसकी तरतीब हमें बताएगी कि कब से कब तक नमाज पढ़नी है,
اور پھر اس ترتیب میں ایک جو غور کرنے والی بات ہے کہ جتنے مشرک تھے جو سورج کے پجاری تھے وہ ہمیشہ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے. ہماری نماز میں کہیں پہ بھی ایسا تذکرہ نہیں ہے کہ ہم ان سے ملتا جلتا فعل بھی کر گزریں. اور ان کی پوجا سورج کی اس وقت ہوتی تھی جب سورج طاقتور ہو رہا تھا اور طاقت کے بالکل آخری مرکز تک پہنچتا تھا. ہماری کوئی نماز اس ٹائم میں نہیں رکھی گئی جس نماز میں جو ہے وہ سورج طاقت پکڑتا ہے اور طاقت پکڑ کے جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتا ہے. ہماری ساری نمازیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ پہلی بات کہے گی اکمل الصلاۃ لدلوک الشمس، یہ ہے ظہر کا ٹائم. اس ظہر کے ٹائم کے اوپر جس وقت سورج یہاں سے نکلتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ جس وقت آدمی کا سایہ جوتی کے تسمے کے برابر ہوتا ہے وہ ظہر کا ٹائم ہے. اس کا مطلب ہے کہ سورج کو تو زوال شروع ہو چکا، تو جو سورج کے پجاری ہیں اس وقت تو حمد اللہ کی ہو رہی ہے. تو جس سورج کی وہ بات کر رہے تھے وہ سورج تو ڈلنا شروع ہو چکا ہے، اس کا وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھنا شروع ہو چکا ہے. تو اس لیے یہ نماز اس کے لیے ہے جو اس سورج کو بھی بنانے والا ہے، جس نے اس سورج کو بھی جو ہے وہ زوال بخش دیا ہے. تو پہلی نماز کا ٹائم یہ بتایا گیا کہ جب ایک دفعہ جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریکٹس کروائی اس کی کہ جس وقت جوتی کا تسمے کے برابر جو ہے وہ سورج کا سایہ ہو، وہاں سے ظہر کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور پھر عصر کی نماز آپ کو اس وقت پڑھائی جس وقت انسان کا قد کے برابر اس کا سایہ ہو جاتا ہے. اپنے قد کے برابر جب سایہ ہو جائے تو عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد مغرب جو ہے وہ جس وقت سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا، جس وقت سورج غروب ہوا اس وقت مغرب کی نماز، اور جس وقت وہ شفق جو ہے وہ ختم ہو گئی، بالکل اس کا اختتام ہو گیا، تب جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھا دی گئی. اس کے بعد دوسری دفعہ جب پریکٹس کروائی گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ظہر کروائے گی جس وقت انسان کا سایہ اپنے قد کے برابر ہوتا ہے، اور عصر پڑھائے گی جب انسان کا سایہ اس کے قد سے دگنا ہوتا ہے، اور پھر مغرب اسی ٹائم پہ، اور عشاء پڑھائے گی جا کے آدھی رات کو. تو یہاں پہ وہ دونوں ٹائم حنفاء میں اور دوسرے جو اہل حدیث میں ہیں. دیکھیں جس امام نے ٹائم پکڑا دونوں ٹائم ٹھیک ہیں، ہمیں اس کے اوپر کسی اختلاف کی کسی بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہے. 2 دفعہ جو پریکٹس کروائے گی، 2 دفعہ جو آپ کی تربیت کا اہتمام کیا گیا، مسلم کی حدیث ہے آپ پڑھ لیجئے کہ اس میں دونوں دفعہ پہلے یہاں سے لے کے یہاں اور عشاء فوراً عشاء مغرب کے بعد جب شفق چھپ گیا سیاہی آ گئی، غاسق اللیل. غاسق اللیل سے بھی 2 مراد لیے گئے ہیں، ایک وہ جس وقت تاریکی چھا جائے، ایک وہ جس وقت جو ہے وہ انتہا کی تاریکی آدھی رات کا جو ہے وہ وقت ہو جائے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ شفق چھپنے کے بعد مغرب ہوگی، مغرب کے بعد بالکل ختم ہو گیا، اس سے لے کے رات کی انتہائی 12 بجے تک مڈ نائٹ تک جو ہے وہ عشاء کا ٹائم جو ہے وہ ہمیں مل گیا. تو یہ وہ ٹائم ہے جس کی ہمیں جو ہے اللہ تبارک لدلوک الشمس سے، سورج کے ڈھلنے سے، سورج کے زوال پذیر ہونے سے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، یہ کہیں کہ جس نے اس سورج کو زوال دیا ہے یہ اس کے پجاری ہیں، یہ اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. تو نماز کے لیے پہلا کہا لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ڈھلنا شروع ہوا، سورج ڈھلنے سے لے کے رات کی تاریکی تک ہماری 4 نمازیں جو ہیں وہ کور کر دی گئیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. اور پھر 5ویں وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، فجر کی نماز. یہاں قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے. اور فجر کی نماز اور یہ فجر کی نماز یہ جس وقت سورج جو ہے وہ ابھی اٹھنا شروع ہوتا ہے، جس وقت ایک باریک دھاری نمودار ہوتی ہے جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس وقت جو ہے فجر کے لیے انا قرآن الفجر، بے شک فجر کا قرآن کان مشہودہ ہے، پیش کیا جانے والا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو یہ دیکھیے اکیلی نماز سے جماعت کی نماز 25 مرتبہ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے. اور پھر جانا انسان کا مسجد کی طرف ایک ایک قدم جو ہے، اور پھر اس کے بارے میں تو کہا گیا کہ اگر انسان تاریکی میں اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کی جو ہے وہ اللہ کے ہاں حاضری دینے کے لیے جاتا ہے، اللہ اس وقت اس کو نور بخشے گا جس وقت اس کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. اندھیرے میں جانا اور جا کے صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز کے لیے جانا، ہر قدم کا ثواب. اور اس وقت اندھیرے میں بعض اوقات ہمارے ہاں تو اس وقت کانسیپٹ نہیں ہے، اندھیری راتوں میں دیکھیے جس وقت جو ہے لوگ ٹھوکریں کھاتے ہوئے بھی وہاں پہ پہنچے تھے، تو اللہ اس وقت ان کو نور بخشے گا جس وقت ان کو اس کی ضرورت ہوگی. اور وہ فجر کا قرآن پیش کیا جاتا ہے، فرمایا جاتا ہے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ فجر میں قرأت جو ہے وہ زیادہ کرتے تھے، جہاں تک کہ وہ سورہ زمل کی آیت ہے
فیضا قرآن، ایک منٹ مجھے ڈائری دکھائیے گا. نہیں کہ جہاں تک کہ آپ کو کہہ دیا گیا کہ اتنا قرآن پڑھو جتنا قرآن آپ پڑھ سکتے ہو، آپ تو اس حد تک چلے جاتے کہ ہر چیز متورم ہو جاتی. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اتنا قرآن پڑھو جتنا آسانی کے ساتھ تم پڑھ سکتے ہو. پھر آپ نے اس کی جو ہے وہ کی. تو یہ سورہ مزمل کی 20ویں آیت ہے یہ. تو اس کے بعد پھر کہا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ، اور پھر رات میں جاگا کر. ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر باری تھی، تو میں ان کے ہاں جا کے سو گیا. میں سونے پہ چوڑائی کے رخ جو ہے وہ لیٹ گیا، اور دونوں میاں بیوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتا آدھی رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے آپ، اور پھر آپ نے اٹھ کے جو ہے وہ وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے. تو میں بھی ان کے ساتھ، میں بچہ تھا اس وقت، میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا. تو اور میں بائیں ہاتھ پہ کھڑا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، میرے کان سے پکڑا، اور پیچھے سے جو ہے وہ مجھے اپنے دائیں ہاتھ پہ کھڑا کیا. اور پھر آپ نے جو ہے وہ دو کر کے رکھتے جو ہے وہ اپنے 12 رکعت جو ہے وہ ادا کی. اور پھر اس کے بعد پہلی خفیف، اس کے بعد طویل کی رات، اس کے بعد کم کرتے جو ہے وہ چلے گئے. اور پھر آخری رکعت آپ نے جو ہے وہ پڑھی اس کی وطروں کی، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اپنی داہنی کروٹ لیٹ گئے. پھر جو ہے وہ جس وقت اذان ہوئی آپ نے 2 خفیف رکعت جو ہے وہ ادا کی جو سنتیں ہیں فجر کی. اور پھر جب امام نے جو ہے وہ مسجد کے لیے آ کے بلایا تو پھر آپ گئے اور جا کے آپ نے نماز پڑھی. اور یہ تہجد کی نماز، اسی نماز کے بارے میں جو ہماری صلاۃ التراویح ہے، وہ صلاۃ التراویح بھی جو ہے وہ اسی کا ہی نام ہے. اسی کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 دن میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ آدھی رات کو اس نماز کی جماعت کروائی. چوتھی رات کو لوگ کٹھے ہو گئے، تیسری یا چوتھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ آئے نہیں؟ تو فرمایا کہ اگر میں آ جاتا تو تم پہ فرض ہو جاتا، اور پھر تمہارے لیے مشکل ہو جاتا اس رات کو نماز پڑھنا. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ جو ہے وہ گئے، حضرت عمر فاروق جو ہے وہ ایک مسجد میں گئے، دیکھا لوگ جو ہے وہ کوئی 2 کی ٹکڑی میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 4 میں پڑھ رہا ہے، کوئی 1 میں پڑھ رہا ہے. تو آپ نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہے کہ میں ان سب کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دوں، جس کو کہا گیا احسن البدعت. انہوں نے کہا اچھی عادت ہے کہ چلیں ان سب کو جو ہے ابھی بن کعب کی جو ہے وہ امامت میں جو ہے وہ کھڑا کر دیا. آپ نے خود نہیں پڑھی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اچھا وہ ٹائم ہے جو تمہارے سونے کا ٹائم ہے، تمہارے سونے کے ٹائم کی نماز تمہارے جاگنے کے ٹائم کی نماز سے زیادہ افضل ہے. آپ نے نہیں پڑھی. پھر دوسری دفعہ جو ہے وہ آپ نے دوسری مسجد میں گئے، وہاں پہ بھی آپ نے یہی کیا کہ لوگوں کو جو ہے وہ کھڑا کیا امام میں، اور اس کے بعد پھر نہیں. لیکن آپ نے خود نہیں، آپ ہمیشہ آپ اس کو آدھی رات کے وقت، جس وقت تہجد کا، جس وقت اٹھنے کا ٹائم ہے، جس وقت سونے کا ٹائم ہے، کیونکہ ایک روٹین میں آپ جاگتے ہوئے جا رہے ہیں اور اس میں آپ نے نماز پڑھ لی. ایک آپ سوئے ہیں اور اللہ کی خاطر صرف اٹھے ہیں، اٹھ کے وضو کیا اور وضو کر کے اللہ کی یاد میں کھڑے ہو گئے، تو کہا یہ دونوں اوقات برابر نہیں ہو سکتے. تو یہی اسی کو جو ہے وہ قیام اللیل کہا جاتا ہے، اسی کو جو ہے وہ تہجد کی نماز کہا جاتا ہے. تو یہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اب ایک سہل کر لیا گیا ہے. اس کے بھی فائدے ہیں. فائدے کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جو نہیں بھی اٹھ سکتے وہ بھی ادا کر لیتے ہیں، اور دوسرا اسی طرح ہمارے حفاظ کرام کو جو ہے وہ قرآن کی رویین کا جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو یہ نافلہ، یہ نفل ہے. جو کہتے ہیں نا واہ ہوا محسن ہو، اور وہ محسن ہو، محسن کون ہوتا ہے؟ جو حد سے بڑھ کے کام کرنے والا. کہ آپ کو کہا گیا فرض نماز، آپ فرض کے علاوہ یہ نفل جو ہے وہ عام مسلمانوں پہ تو فرض نہیں ہے. اب جو پڑھے گا اللہ، اس وقت اللہ تو ہوتا کہ میں اس وقت موجود ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کی میں بخشش کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا میں سوال پورا کر دوں، یہاں تک کہ فجر کی نماز ہو جاتی ہے. تو یہ ہے وہ ٹائم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہی نافلہ، یہ آپ کے لیے زیادہ ہے، اور آپ نے ساری عمر اس کی جو ہے وہ پیروی کی. عسا ہو سکتا ہے یب آسا کا رب کا مقام محمودہ، ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ جو ہے وہ فائز کر دے، اس جگہ پہ بٹھا دے جو صرف کائنات میں صرف ایک ہی شخص کو ملنا ہے. آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ،
محمد کو وسیلہ، وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ جو ہے وہ مقام عرش کے پاس ایک جگہ کا نام ہے، وہ جو جگہ صرف ایک ہی شخص کو ملنی ہے، کائنات میں ایک کو، تو اسی کے لیے ہم ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور وہ فضیلت عطا فرما دے۔ اور اللہ نے جب کہا ورفعنا لک ذکرک، تو پھر وہ وسیلہ اور فضیلت ہمیں دیکھیں کہ ہمیں یہیں نظر آتی ہے۔ کتنے دن میں جو ہے وہ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سلامتیاں بھیج، برکتیں بھیج محمد پر اور آل محمد کے اوپر۔ ورفعنا لک ذکرک کا یہی ہے، اور پھر یہی ہے کہ جہاں پہ گواہی ہم دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک میں یہ نہیں کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ تب بھی مکمل ہوتا ہے جب محمد رسول اللہ کہیں گے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ تو پہلے بھی لوگ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن یہ محمد کو نہ ماننا ایمان کو ناقص قرار دے دیتا ہے، ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ طریقہ کہ نماز قائم کرو، سورج کے غروب ہونے سے لے کے سورج کے ڈھلنے سے لے کے، غروب ہونے سے مراد بعض لوگوں نے جو ہے وہ اس سے مغرب لی ہے، لیکن اس کا معنی ہوتا ہے زائل ہونا۔ جس وقت سورج کی کمزوری ہونی شروع ہو جائے، جو اس سورج کو اس کے انجام کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس کی حمد کے لیے، اس کی تسبیحات کے لیے اس وقت اٹھ کھڑے ہو۔ سورج کے زائل ہونے سے لے کے الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک، اب یہ زائل ہونا شروع ہوا اور یہ رات کی تاریکی یہاں تک پہنچی، تو 4 نمازیں ہمارے لیے فرض ہو گئیں، اور ان 4 نمازوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 کا جو ہے وہ تربیت فرمائی گئی، اور پھر کہا گیا وہ قرآن الفجر، یہ 5ویں نماز۔ یہ وہ اوقات ہیں جو ہمارے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں، ان اوقات کے بغیر ہمارے لیے نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا میں کٹھیاں 5 پڑھنا سویرے تے مڑ کے شام تک کر رہا، نہیں، یہ مقررات۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں کے اوپر فرض کی گئی ہے وقت مقررہ کے اوپر، ہم ایڈوانس نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے بعد میں کسی وجہ سے رہ جاتی ہے، انسان ناپاکی کی حالت میں ہے، انسان جو ہے وہ مجنون کی حالت میں ہے، نیند کی حالت میں ہے، تو بعد میں اس کو جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے، صلہ تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ صلہ نہیں ملے گا جو اس ٹائم کے اوپر پڑھنے کا ہے۔ تو مقررہ وقتوں کو کیسے جاننا ہے ہم نے؟ جو اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا، اور اللہ کے نبی کو طریقہ کس نے بتایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہی بھیجی، آپ کی تربیت فرمائی، اور اس کو جو ہے وہ قرآن پاک میں تذکرہ کر دیا کہ نماز پڑھو یہاں سے لے کے یہاں تک۔ اور یہ پھر فجر کی بات، بے شک فجر میں جو پڑھا ہوا ہے وہ زیادہ افضل ہے، زیادہ ہے، اور تہجد میں اٹھا کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا۔ اب جو اس لوٹ سیل کے مزے لینا چاہتا ہے، وہ 12-1 بجے جب آخری 1/3 رہ جائے، اٹھ جائے اور اٹھ کے اللہ کے پاس بیٹھ جائے۔ یقین کیجئے جو اس وقت سنسیریٹی بندے کے دل میں ہوتی ہے، جو اس وقت اللہ سے مانگنے کی طلب اور چاہ ہوتی ہے، جب کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا، آپ اکیلے جو ہے وہ تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہیں، دوسری کوئی نماز جو ہے ویسے جو ہے وہ اب ہم جو ہے وہ شاید نہ پڑھ سکتے ہوں، کیونکہ اس وقت کچھ نہیں ہوتا، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی۔ دن کے اوقات میں ہمیں کام بھی ہوتے ہیں، ہمیں مصروفیات بھی ہوتی ہیں، ہماری دکانداریاں بھی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ وقت ہوتا ہے جو وقت صرف اللہ ہی کے لیے، اللہ سے لو لگا کے دیکھیے، اس وقت اٹھیے، نبی کی اس سنت کو تازہ کیجئے، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی بالاجماع، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ میں آپ کو بڑی بات کہہ رہا ہوں، یہ سنت مؤکدہ کا درجہ ہے اس کا، ہم اس کو پکڑ لیں، اور پکڑ لیں پھر دیکھیے باقی نمازیں تو آپ پھر آرام سے جو ہے پڑھتے چلے جائیں گے۔ ہمارے لیے تو 5 مشکل ہو جاتی ہیں، اگر ہم یہ پکڑ لیں تو 5 ہمارے لیے بہت آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کو اس کی صحیح سپرٹ کے ساتھ ادا کرنا نصیب فرمائے، ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اب نماز کے لیے میرا خیال ہے کہ جو اوقات ہے، اوقات کا تذکرہ یہاں پہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ جو قرآن میں بتایا گیا وہ انٹرپریٹ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين يا ارحم الراحمين.